علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے بحار الانوار کی جلد نمبر 92 میں ایک باب تشکیل دیا ہے، جس باب کا عنوان یہ درج کیا ہے کہ باب فضل الصلاۃ علی محمد و آل محمد، محمد و آل محمد پہ درود بھیجنے کی فضیلت کا باب۔ بسم اللہ۔ جتنی بھی روایات ہیں ان سب کو اس باب کے اندر درج کیا ہے۔ آواز مجلس پہ کل ایک روایت دوران مطالعہ اس کو آپ کہتے ہیں فریش مطالعہ، ایک روایت سامنے آئی تو سوچا کہ مومنین کے ساتھ اس روایت کو شیئر کروں اور پھر اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں امیر المومنین تشریف لائے۔ امیر المومنین نے فرمایا، بات کی، سلام کیا، پیغمبر نے خوش آمدید کیا۔ پیغمبر نے کہا، یا علی الا ابشرک بخیر، اے علی کیا میں تجھے خیر کی خوشخبری نہ دوں؟ کیا میں تجھے خیر کی اور نیکی کی اور بھلائی کی بات نہ بتاؤں؟ کہا، مولا میرے ماں باپ آپ کے اوپر فدا اور قربان جائیں، انت لا زلت مبشرا بالخیر، آپ تو ہمیشہ خیر کی خبریں دیتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں، یا علی اخبرنی جبرائیل آنفا بالعجب، ابھی جبریل نے مجھے ایک خبر دی ہے۔ جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں، آنے فن کا مطلب ہوتا ہے جو کام تھوڑی دیر پہلے ہو چکا ہو، اس کے لیے آنے فن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ابھی جبریل نے مجھے خبر دی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبریل امین اپنے رب کی طرف سے جو علوم اور معارف پیغمبر کے قلب اقدس کے اوپر اتارتا تھا، پیغمبر علی تک پہنچانے میں دیر نہ لگاتے تھے۔ ابھی جبریل نے خبر دی، اور سب سے پہلے جس بندے کے ساتھ شیئر کیا وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین فرمایا کرتے تھے کہ میرا پیغمبر کے پاس روزانہ 2 دفعہ جانا ہوتا تھا، اور خلوت میں ہم وہ باتیں کرتے تھے جس کے اوپر رب کے علاوہ کوئی مطلع نہ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ صبح جاتے، ایک دفعہ رات کو جاتے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، جب کبھی میں پیغمبر کے پاس خلوت میں جاتا اور دیکھتا کہ پیغمبر نماز میں مشغول ہیں تو پیغمبر کھنکھناتے، جسے آپ کہتے ہیں یعنی بیٹھ جاؤ میں نماز پڑھ لوں، کہ کہیں علی میری عبادت کو دیکھ کے واپس نہ چلے جائیں کہ پیغمبر عبادت کر رہے ہیں، علی بیٹھ جاؤ میں نماز سے فارغ ہو جاؤں، پھر راز و نیاز کی باتیں کریں گے۔ تو فرمایا، اخبرنی جبرائیل آنفا بالعجب، ابھی جبریل نے مجھے خبر دی ہے۔ یا رسول اللہ، کیا جبریل نے خبر دی ہے؟ کیا جبریل نے بشارت دی ہے؟ کہا، من صلی علی ثم اتبع بالصلاة علی اہل بیتی، جو بندہ مجھ پہ صلوات بھیجے اور اس کے بعد میری آل پہ صلوات بھیجے، فتحت لہ ابواب السماء، اس بندے کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔
یہاں پہ روایت کو مکمل کرنے سے پہلے ایک جملہ کہتا چلوں. پیغمبر نے فرمایا من صلی علیہ ثم اتبع بالصلاة علی اہل بیتی، جو مجھ پہ صلوات بھیجنے پہ اکتفا نہ کرے. بعض جگہوں پہ مکہ مدینہ میں ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں، آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا جو عربی جانتے ہیں، لکھا ہوا ہوتا ہے صلو علی النبی. پڑھتے بھی فقط اس درود کو اور اس صلوات کو پتہ ہے پیغمبر نے کیا کہا ہے؟ صلاۃ البترا، تم بریدہ صلاۃ، وہ درود جس پہ محمد پہ صلوات تو ہو لیکن اس کی آل پہ صلوات نہ ہو، یہ تم بریدہ صلوات ہے. محمد و آل محمد بلندر صلوات. بات بولی شاہ فرمانے کہ جمر مرن تو رب بری ہے رب مینڈا، کھاندا پیدا نہ غیر کلام کردا، دیندا روزی تے نہیں رکھتا روزے، نہ صبح پیشی شام نماز پڑھدا، ایکو رل وظیفہ نال ساڈے ذل جلالے والے کرام کردا، بولیا سان رب دی رب مینڈا آل محمد تے درود و سلام پڑھدا. اللہم صلی علی محمد لانتار صلوات، بلندر صلوات. آسمان کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. وَصَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ صَلَاةً وَصَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ سَبْعُونَ صَلَاةً. ملائکہ اس بندے کے اوپر 70 صلوات بھیجتے ہیں جو محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجتے ہیں. پھر تیسرا جو انعام ملتا ہے اس بندے کو جو محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجتا ہے، اس کے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ درختوں سے پتے جھڑ گئے، ایسے جھڑ جاتا ہے. آواز قدرت آتی ہے ملائکہ کو، یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، اے میری مقرر مخلوق، یہ بندہ جب محمد و آل محمد کے اوپر صلوات بھیجتا ہے تم آگے سے اس پہ 70 مرتبہ صلوات اور درود بھیجتے ہو، یعنی اس کی رحمت کے لیے دعا کرتے ہو. جو بندہ سن لو انتم تصلون علیہ 70 صلاۃ وانا اصلی علیہم 700 صلاۃ، تم اس بندے مومن پہ جو محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجے اس پہ 70 مرتبہ رحمت کی دعا کرتے ہو، میں اللہ اس بندے پہ 700 مرتبہ رحمت کی دعا کرتا ہوں. یہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ آپ یہاں آ کے اگر فقط صلوات ہی پڑھ کے چلے جائیں نا تو اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. جیسا کہ مومنین کرام کو ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ ہماری مجالس کا عنوان اور سلسلہ گفتگو علی در زبان پیغمبر اکرم، علی در دعائے علی، علی در دعائے نبی، کہ پیغمبر نے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کے لیے جو دعائیں مانگی ہیں وہ دعائیں کون سی ہیں؟ کل ہم نے ایک دعا کا تعارف کروایا تھا اور آج دوسری دعا کا تعارف کروائے. بسم اللہ بسم اللہ. سب سے پہلے میں اس دعا کا ترجمہ کر دوں اور پھر جائیں گے دیکھیں گے کہ یہ دعا کس موقع پہ علی ابن ابی طالب کے لیے کی گئی. ابھی آپ کو طریقہ سمجھ آتا جا رہا ہے اس طرح سے. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اللہم اذہب عنہ الحر والبرد. حر گرمی کو کہتے ہیں اور برد سردی کو کہتے ہیں. اللہ پالنے والے میرے بھائی علی ابن ابی طالب سے سردی اور گرمی کو دور کر دے.
واہ واہ کیا بات. کتنی پیاری دعا ہے. سردی اور گرمی کا کوئی احساس بندے کو نہ ہو. سبحان اللہ. یہ دعا کس موقع کے اوپر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کے لیے مانگی؟ اس کے لیے جیسے کل ایک تمہید ذکر کی تھی، آج ایک تمہید پھر ذکر کروں گا. صلح حدیبیہ کے بعد سن 7ویں ہجری میں پیغمبر اسلام نے خیبر کی طرف رخ کیا. سبحان اللہ. خیبر کے متعلق بتاتا چلوں کہ یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. خیبر، یہ خیبر کا جو علاقہ ہے یہ حجاز اور شام کے درمیان کی سرحد میں واقع ہے، جو مدینہ سے 80 میل کے واقع جگہ پہ مشتمل ہے. جو لوگ حج و زیارات کے لیے جاتے ہیں وہ خیبر کی جگہ پہ اب بھی جاتے ہیں. 80 میل کے فاصلے پہ ہے یہ جگہ. اپنے نخلستانوں اور لہلہاتے کھیتوں کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور و معروف تھی، اور یہاں پہ یہودی آباد تھے جنہوں نے اپنی حفاظت کے لیے مختلف قسم کے قلعے تعمیر کر رکھے تھے، جن میں سے ایک قلعے کا نام خیبر تھا. ایک قلعہ نہیں تھا، 7 قلعے تھے. 7 قلعے تھے. ان 7 کے ارد گرد جو ان کے درمیان میں جو سب سے بڑا قلعہ تھا اسے خیبر کا نام دیا جاتا ہے، خیبر اسے کہا جاتا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہودی جو اس قلعے کے اندر موجود ہیں، جن کی تعداد تاریخ نے 20,000 سے زائد لکھی ہے، 20,000 کے لگ بھگ یہودی اس قلعے کے اندر موجود ہیں، جو مدینہ کے اوپر چڑھائی کا قصد اور ارادہ رکھتے ہیں. جب پیغمبر کو علم ہوا تو پیغمبر نے ان کی چڑھائی سے پہلے ان پہ چڑھائی کا ارادہ کر دیا. چلے حسب عادت روایت کہتی ہے کہ جعل علیا علی مقدمتہ، پیغمبر نے اپنے لشکر کا کمانڈر علی ابن ابی طالب کو قرار دیا. تمام جنگوں میں جتنی بھی جنگیں ہیں سب جنگوں میں علی ابن ابی طالب ہی کمانڈر تھے، اور پیغمبر کا علم علی ابن ابی طالب کے پاس ہوا کرتا تھا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پیغمبر کا علم علی ابن ابی طالب کے پاس ہوا کرتا تھا. پیغمبر اکرم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ اس دنیا میں بھی میرے لشکر کا علم بردار علی ہو، آخرت بھی لوائے حمد علی کے ہاتھ میں ہو. آخرت میں بھی لوائے حمد علی کے ہاتھ میں ہوگا. بس جو علی ولی کی محبت کو اپنے سینے میں سجائے ہوئی ہوگا، لوائے حمد کا سایہ اسے نصیب ہوگا. جو علی کی محبت سے عاری ہوگا وہ دوزخ کی گرمی سے مر مر کے جل جل کے سڑ جائے گا. علی ابن ابی طالب چلے. بڑا ہی کوئی پیارا واقعہ. جب پیغمبر ان کھجوروں اور نخلستانوں کے اندر پہنچے نا، توجہ میری طرف ہے یا نہیں؟ نخلستانوں کے اندر پہنچے نا، پیغمبر نے ایک ندا دی، من دخل فہو آمن. اے یہودیو، جو ان کھجوروں کے درختوں کے نیچے آ جائے گا وہ امان پا جائے گا. ہم امن کے دائی ہیں، ہم کوئی لڑائی جھگڑا کرنے نہیں آئے.
اگر تم آ جاتے ہو ان کھجوروں کے درختوں کے نیچے تو ہمارا تم سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ علی ابن ابی طالب نے یہ ندا سنی تو تمام اصحاب سے پہلے بلند آواز سے امیر المومنین نے پیغمبر کا یہ اعلان ان تک پہنچایا۔ جب امیر المومنین نے یہ پیغام پہنچایا، جبریل پیغمبر اکرم کے پہلو میں تھا، جبریل مسکرایا۔ جبریل جب مسکرایا نا تو پیغمبر اکرم نے فرمایا ما یضحکک یا جبرائیل، اے جبریل تیرے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا انی احبہ یا رسول اللہ، میں علی سے محبت کرتا ہوں۔ کیا بات؟ پیغمبر نے یہ خیبر میرے خیال آپ نے سنایا جاتا سبحان اللہ جی، یہ خیبر ہمیں نہیں سنایا جاتا۔ پیغمبر نے علی کو بلایا، کہا علی یہ جبریل میرے پہلو میں ہے، یہ ہنسا، میں نے ہنسنے کا سبب پوچھا، کہا میں علی سے محبت کرتا ہوں۔ امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ، کیا میں اس مقام و مرتبے پہ پہنچ گیا ہوں کہ جبریل جیسا بھی مجھ سے محبت کرے؟ پیغمبر کی زبان عصمت ہلی، حرکت کی، جنبش آئی اور کہا نعم من هو خیر من جبرائیل، اللہ جو جبریل سے افضل ہے، ذات احدیت، وہ بھی تم سے محبت کرتی ہے۔ بس جو محبوب جبریل ہو، جو محبوب مصطفیٰ ہو، جو محبوب ملائکہ ہو، اسے کیا ضرورت کہ مخلوق اس سے محبت کرے؟ علی سے محبت کرنا یہ تیری اور میری ضرورت ہے، علی کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ علی کو کسی کی محبتوں کی کیا ضرورت ہے؟ علی ابن ابی طالب سے محبت کرتا ہے تو رب محبت کرتا ہے۔ ایک بات یہاں پہ روک کے کہتا چلوں، آپ اکثر واقعات میں دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کے ساتھ، علی ابن ابی طالب کے ساتھ جبرائیل، میکائیل ہوا کرتے تھے۔ ایک دفعہ امیر المومنین ممبر پہ ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، درمیان سے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، لوگ مختلف سوالات کر رہے ہیں، یہاں سے کوئی عقائد کا مسئلہ پوچھ رہا ہے، یہاں سے کوئی قضاوت کا مسئلہ لے کے آ رہا ہے، وہاں سے کوئی علم طب کا مسئلہ لے کے آ رہا ہے، وہاں سے کوئی علم حیات کا مسئلہ لے کے آ رہا ہے۔ درمیان سے ایک سفید ریش بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا مولا میرا ایک سوال ہے، بتا کیا سوال ہے؟ کہا بتائیے کہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ بتائیے کہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ امیر المومنین نے دائیں طرف بھی دیکھا، بائیں طرف بھی دیکھا، پیچھے بھی دیکھا، آگے بھی دیکھا، اوپر بھی دیکھا، زمین کی طرف بھی دیکھا، کہا تو جبرائیل ہے۔ بالکل۔ کیسے پتہ چلا؟ کہا میں نے جب دائیں طرف دیکھا تو علی کی نگاہ دائیں طرف نہ رکی بلکہ مشرق کو چیرتی ہوئی آخری حد تک چلی گئی، بائیں طرف دیکھا تو مغرب کو چیرتی ہوئی آخری حد تک چلی گئی، آگے دیکھا تو آخری حد تک، پیچھے دیکھا تو آخری حد تک، آسمان کی طرف دیکھا تو عرش الہی تک پہنچ گئی، زمین کی طرف دیکھا تو تحت القرآن تک پہنچ گئی۔ مجھے جبریل نظر نہ آیا، میں سمجھ گیا تو ہی جبریل ہے۔ یہ ہے آئین میں اہل بیت علیہ السلام، یہ ہے مقام اہل بیت علیہ السلام۔ میں ابھی اس واقعے کو روک کے یہاں پہ اہل بیت کی عظمت آپ کو بتاتا چلوں۔ ابھی جب رجب اشرف سے مجالس ازار کے لیے آ رہا تھا تو حسب عادت مراجع سے واعظ و نصیحت لینے کے لیے اور اپنے مومنین کے لیے کچھ پیغام لینے کے لیے آیت اللہ العظمی سید محمد سعید الحکیم کی خدمت میں حاضر ہوا، دستبوسی کی، اور میں نے انہیں عرض کی کہ میں تبلیغ کے سلسلے میں، مجالس اعزاز کے سلسلے میں پاکستان جا رہا ہوں، مجھے اور ہمارے مومنین کو آپ کچھ واعظ و نصیحت کریں، کچھ پیغام دیں تاکہ آپ کا پیغام میں لوگوں تک پہنچا سکوں۔ انہوں نے دو باتیں کی،
کہا سب سے پہلی بات آپ مبلغین کے لیے کہ آپ اپنے مومنین کو اہل بیت کا درست مقام بتائیں، اس لیے کہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں اہل بیت کا درست مقام نہیں بتایا گیا۔ جو تعارف اہل بیت کا یہاں کروایا جاتا ہے یہ اہل بیت کا تعارف نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام اس سے کہیں بلند ہیں۔ یہ کہ کیوں اہل بیت کا تعارف مجالس میں مہم ہے؟ جب انسان کو اہل بیت کی معرفت ہو جاتی ہے یا اہل بیت کے ساتھ متعلق چیزوں کی معرفت ہو جاتی ہے تو معرفت بڑھنے کے ساتھ پھر اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ تو نماز روزہ کر، نماز روزہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آؤ دیکھو مالک اشتر، امیر المومنین اسبغ بن نباتہ، کمبر، ان سب لوگوں کو جب علی ابن ابی طالب کی معرفت ہو گئی تو کیا علی ابن ابی طالب انہیں نماز روزے کا کہتے تھے یا دیگر معارف بتاتے تھے؟ بس اہل بیت کا سچا مقام، جن کا سچ اتنا ہو کہ ختم ہونے کو نہیں آئے، ان کے لیے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ جھوٹ تو میں اپنے آباء و اجداد کے فضائل کو بنانے کے لیے کوئی من گھڑت روایت لا کے آ سکتا ہوں کہ میرے آباء و اجداد ایسے تھے، لیکن جن کے آباء و اجداد کی خلقت نورانی ہو، ولادت نورانی ہو، جن کا دنیا میں آنا اور جانا معجزے سے خالی نہ ہو، بالکل مجھے جھوٹی روایات اور اپنی طرف سے چیزیں بنانے کی ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت ہے۔ لہذا مقام اہل بیت جو صحیح مقام اہل بیت روایات کے اندر موجود ہے، آپ مبلغین کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ مومنین تک صحیح فضائل اور صحیح مقامات اہل بیت پہنچائیں۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کی کہ مومنین کو کہیں کہ اس چیز کا اپنے آپ کو عادی بنائیں کہ وہ خطیب سے یہ مطالبہ کرے کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی کلام سنائیں، اہل بیت کی کلام سنائیں، نہ کہ اپنی طرف سے۔ اگرچہ میں جو بات کر رہا ہوں مجالس میں وہ صحیح کیوں نہ ہو، لیکن کہاں میری زبان پہ اہل بیت کا ذکر، کہاں میری اپنی باتیں، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لہذا اہل بیت کی جو عطا کی ہوئی تعلیمات ہیں، جو کتابوں کے اندر پیغمبر اکرم ان کی اولاد اطہار نے ہمیں وظیفے بتائے ہیں رزق کے لیے، اولاد کے لیے، اور جو چیزیں بتائی ہیں، اگر بخدا ہم ان کو اپنی زندگیوں کے اوپر منطبق کر لیں، ہمیں اہل بیت کے در کے علاوہ کسی اور دربار میں جانے کی ضرورت نہیں۔ سب سے بڑا دربار کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کے دربار کے علاوہ اگر کوئی بڑا دربار ہے تو وہ محمد و آل محمد کا دربار ہے۔ جو اس بات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ محمد و آل محمد کا دربار سب سے بڑا ہے، وہاں سے جو نسخہ ہمیں ملے گا، وہاں سے جو تعویذ ہمیں ملے گا، شک نہیں ہے مشرق کا سورج مغرب کو پلٹ سکتا ہے، لیکن بات اعتقاد کی ہے، اس کے اوپر اعتقاد رکھ کے اگر اس تعویذ کو میں عمل کروں گا، ہو نہیں سکتا کہ میری مراد پوری نہ ہو، ہو نہیں سکتا کہ میری مراد پوری ہو۔ یہاں ان کے ایک بہت سارے لوگ، میں امام بارگاہ میں انٹر ہوتا ہوں تو بہت سارے لوگ یا پاکستان میں آتے ہیں تو لوگ ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں کہ آقا صاحب رزق میں کمی ہے، کوئی ایسا ذکر بتا دیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسی دعا تعلیم دے دیں جس کو ہم پڑھیں تو ہمارے رزق میں اضافہ ہو۔ بات اگرچہ موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن بات سے بات نکل پڑی ہے تو میں ایک نماز تعلیم دینے لگا ہوں۔ اس نماز کو میرے بچے چھوٹے بزرگ سب نوٹ کر لیں، ایمان رکھیں اس کے اوپر کہ اس نماز ہی سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ میں ممبر سے بیٹھ کے آپ کو یہ وعدہ دے رہا ہوں، آپ نے باقاعدگی کے ساتھ اس نماز کو اگر پڑھا، آپ ہفتوں میں، دنوں میں آپ دیکھیں گے آپ کی مالی حالت بدل جائے گی۔ تیار ہے وہ نماز بتا دو؟ پچھلے لوگ تیار نہیں ہیں، جو لوگ جتنے تیار ہیں وہ ذرا اتنی بلند آواز سے تلوار بھیج۔
انتہائی مختصر نماز ہے، 5 سے 7 منٹ آپ کے لگنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز آپ پڑھنی ہے، نیت یہ کرنی ہے رزق میں اضافے کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی رکعت الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا پڑھنی ہے، اس کے بعد 15 مرتبہ استغفر اللہ، 15 استغفر اللہ ربی واتوب الیہ نہیں پڑھنا، فقط استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھے۔ اس کے بعد پھر آپ رکوع میں جائیں، رکوع کے ذکر کو پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ استغفر اللہ، کھڑے ہو سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد 10 مرتبہ استغفر اللہ کہیں، پھر سجدے میں جائیں، سجدے کا ذکر کہنے کے بعد 10 مرتبہ استغفر اللہ کہیں، سر اٹھانے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ کے بعد پڑھنے کے بعد 2 سجدوں کے درمیان یعنی پڑھنے کے بعد آپ کیا کہیں گے 10 مرتبہ، پھر آپ نے استغفر اللہ کہنا ہے، پھر جب آپ سجدے میں جائیں گے سجدے کا ذکر پڑھنے کے بعد دوبارہ آپ نے 10 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے اور پھر کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر دوسری رکعت آپ نے ویسے ہی پڑھنی ہے جیسے کہ پہلی رکعت آپ نے پڑھی ہے۔ جب نماز ختم کر دیں تو آپ نے یہ ذکر پڑھنا ہے لا الہ وحدہ، لا الہ وحدہ، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے تسبیح جناب فاطمہ الزہرا پڑھنی ہے، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے آپ نے اپنی حاجت اللہ سے طلب کرنی ہے۔ نماز آپ کی ختم ہو گئی ہے، ہفتے میں کم از کم 1 بار یا روزانہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھے۔ امام موسیٰ کاظم کا بتایا ہوا یہ نسخہ آپ کی زندگیوں کو بدل دے گا۔ تو بس اس کا ٹائم بھی مقرر کر سکتے ہیں، صبح یا شام۔ جی قنوت پڑھ لیں، قنوت پڑھیں گے اسی طریقے سے، قنوت کے بعد آپ پھر سجدے میں جائیں گے، رکوع میں جائیں گے اور ویسے ہی ذکر کے بعد 10 مرتبہ استغفر اللہ کہیں گے۔ صلوات بھیجو محمد والے پہ۔ گفتگو جا رہا تھا سبحان اللہ۔ خیبر کے میدان میں تھے، وہاں سے بات نکلی اور ہم نجف پہنچ گئے۔ صلوات بھیجو محمد والے پہ۔ تو جبریل مسکرائے، مسکرانے کا سبب پوچھا تو کہا میں علی ابن ابی طالب سے محبت کرتا ہوں، میں علی سے محبت کرتا ہوں۔ اب جب سارے اصحاب جمع ہو گئے نا، پہلے جتنی بھی خیبر کے علاوہ اور قلعے تھے وہ مسلمانوں نے مختلف جھڑپوں میں فتح کر لیے، لیکن جو خیبر کا قلعہ تھا جہاں پہ خود مرحب تھا اور بڑا مشکل قلعہ تھا اور اس کو فتح کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ روایات کہتی ہیں کہ کچھ روایات کہتی ہیں کہ پیغمبر نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر کو بھیجا، پھر حضرت عمر کو بھیجا، لیکن فتح ان کے ہاتھ نہ ہوئی۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ نہیں، پہلے حضرت عمر کو بھیجا پھر حضرت ابوبکر کو بھیجا، ان کو بھی فتح نصیب نہ ہوئی۔ جب 20 دن گزر گئے نا، پیغمبر اکرم خود سر درد میں مبتلا تھے، علی ابن ابی طالب آشوب چشم میں مبتلا تھے، اپنے خیمے سے باہر نکلے، اپنی فوج میں ناامیدی کی فضا دیکھی اور نوید فتح سناتے ہوئے یہ اعلان کیا واللہ لأعطین الرایۃ غدا رجلا رجلا کرارا غیر فرار، کل میں ضرور بضرور علم دوں گا اسے جو مرد ہوگا۔
ہوگا، جو کرار ہوگا، یعنی پلٹ پلٹ کے حملے کرنے والا ہوگا، غیر فرار ہوگا، یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرے گا، اللہ بھی اس سے محبت کرے گا، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا، وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اللہ اس کے ہاتھوں پہ فتح کا تاج سجا دے گا، فتح کے سیرے سجیں گے اس کے ہاتھ میں۔ اب میں منظر کشی کروں گا کہ مسلمانوں نے یہ رات کیسے گزاری، اصحاب نے یہ رات کیسے گزاری، تڑپ تڑپ کے رات گزاری، کہ کل ہمیں شاید یہ سعادت مل جائے۔ میں دو حالتیں فقط بیان کرتا ہوں، دو حالتیں۔ ایک حالت کو ابن اثیر نے لکھا ہے، ابن اثیر لکھتا ہے کہ حضرت عمر کا یہ قول ہے کہ فما احببت الامارۃ قبل هذا اليوم، اس دن سے پہلے، کس دن سے پہلے؟ یعنی خیبر کے دن سے پہلے، جو پیغمبر نے اعلان کیا تھا نا، خیبر کے دن سے پہلے میں نے کبھی سرداری کی تمنا نہیں کی تھی، لیکن جب پیغمبر نے یہ اعلان کیا نا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرنے والا ہوگا، میرے دل میں سرداری کی تمنا پیدا ہو گئی۔ مجھے کہنے دیجئے اے صحابہ کرام کے مجمع، اس بات سے یہ سمجھ تو آ گیا کہ اللہ کے رسول نے خیبر کے میدان میں جسے علم دیا تھا وہ سرداری کے لائق تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ فتطاولت، جب دوسرے دن پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں یوں محفل لگی ہوئی تھی، سارے اصحاب بیٹھے تھے، فتطاولت واستشرفت، میں آگے آگے بڑھ کے اپنی گردن کو بلند کر کے پیغمبر کو دکھا رہا تھا میں بھی موجود ہوں، مجھے بھی علم دے دیجئے۔ یہ تمنا تھی ہر اصحاب کے نزدیک۔ دوسری تمنا کا ایک منظر کشی جو آپ کے سامنے بیان کروں، ابن سعد نے طبقات میں یہ لکھا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کہتا ہے کہ جئتو، دوسرے دن صبح جب پیغمبر نے سارے اصحاب کو جمع کیا، میں آیا، وجلست بحذاء النبی، پیغمبر کے بالکل بالمقابل بیٹھ گیا، قمت ورفعت، میں بیٹھا اور بار بار میں اپنے آپ کو بلند کرتا، پیغمبر ہم بھی موجود ہیں، ہم بھی موجود ہیں۔ بس تمام صحیح بخاری نے بھی لکھا کہ تمام اصحاب یہ خواہش کرتے تھے کہ علم کسے ملے، مجھے ملے، ہر بندہ یہ تمنا کرتا تھا کہ علم اسے ملے، سرداری اسے ملے۔ جب دوسرے دن پیغمبر اکرم خیمے سے باہر آئے، علی موجود نہیں ہے، علی کے متعلق تو کسی کا سان گمان بھی نہیں تھا، اس لیے کہ سب کو پتا تھا کہ علی آشاب چشم میں ہے، تبھی تو تمنا کر رہے تھے، وگرنہ اگر صحیح و سالم علی موجود ہوتے تو تمنا بھی کوئی نہ کرتا۔ علی تو اپنے خیمے میں آشوب چشم میں مبتلا تھے، اس حد تک علی ابن ابی طالب آنکھوں کی بیماری میں مبتلا تھے، ایک قدم بھی آگے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اصحاب جمع ہو گئے، پیغمبر اکرم آئے، اصحاب امید میں ہیں کہ کس کا نام آتا ہے۔ پیغمبر نے ادھر سے نگاہ دوڑانا شروع کی، سارے مجمع پہ نگاہ دوڑانے کے بعد کہا این علی، میرا بھائی علی کہاں ہے؟ سب نے یک زباں ہو کے کہا کہ مولا علی کی تو آنکھوں میں درد ہے، علی تو آشوب چشم میں مبتلا ہے، علی کو چھوڑے، علم کے لیے کسی اور کو انتخاب کریں۔ بھیجا ایک بندے کو، جاؤ میرے بھائی علی کو بلا کے لے کے آؤ۔ ایک شخص گیا، علی ابن ابی طالب کو ہاتھوں سے پکڑ کے لے کے آیا، چونکہ نظر نہیں آتا تھا، شوب چشم میں مبتلا تھے۔
آئے پوچھا ماں بھی کہا علی کیا ہے؟ کہا مجھے نظر نہیں آتا ہے، آشوب چشم میں مبتلا ہوں۔ پیغمبر اکرم نے علی کے سر عصمت کو اپنی گود میں رکھا، لعاب دہن نکالا، علی کی آنکھوں میں لگایا، لگانے کے بعد اپنے ہاتھ دونوں بلند کیے، کہا اللہم پالنے والے اذہب عنہ الحر والبرد، علی سے سردی اور گرمی کو دور رکھ۔ سمجھ آ گئی نا کہ پیغمبر نے کہاں یہ دعا مانگی؟ خیبر کے میدان میں علی ابن ابی طالب کے لیے کہا کہ علی کو سردی اور گرمی سے دور رکھ۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب سے پیغمبر نے میرے لیے یہ دعا کی تھی، خدا کی قسم اس کے بعد نہ کبھی مجھے گرمی کا احساس ہوا نہ کبھی سردی کا احساس ہوا۔ اس لیے علی ابن ابی طالب کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیں، سردی میں باریک لباس پہنتے تھے، گرمی میں موٹا اور کھردرا لباس پہنتے تھے، موسم کے الٹ چلتے تھے، اس لیے کہ پیغمبر کی دعا تھی، سردی اور گرمی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ جب کوفہ میں حکومت کر رہے تھے نا، سخت جاڑے کی سردی تھی اور باریک کمبل علی ابن ابی طالب کر کے سو رہے تھے۔ ایک شخص پیغمبر علی ابن ابی طالب باریک کمبل لپیٹ کے سو رہے ہیں، ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا علی سارا بیت المال آپ کے کنٹرول میں ہے، اتنی سخت سردی میں آپ بڑے آرام کے ساتھ ایک مختصر سا کمبل کر کے سو رہے ہیں، بیت المال سے جہاں دوسروں کا حق ہے آپ کا بھی تو حق ہے، آپ بھی تو بیت المال سے کچھ دے دیجئے اپنے لیے، ایک گزارے کا کمبل تو لے لیجئے تاکہ آپ کو سردی نہ لگے۔ کہا جب کوفہ سے آیا تھا تو میرے پاس یہی کمبل تھا، مرتے دم تک علی کے لیے یہی کافی تھا۔ علی کو کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ کہ پیغمبر کی دعا ہے کہ نہ سردی کا احساس ہوگا نہ گرمی کا احساس ہوگا۔ علی ابن ابی طالب کو بلایا گیا، پیغمبر کے لاب دہن نے اکسیر شفا کا کام کیا، علی کی آنکھوں میں بینائی آئی، کہا علی آج تو جائے گا۔ پیغمبر اکرم نے یہ اوصاف بتا کے کہ مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ کا محبوب ہوگا، اللہ اور رسول اس کے محبوب ہوں گے، یہ اوصاف بتا کے اپنے اصحاب کے اذہان میں یہ بات ڈال دی تھی، آج میں لشکر نہیں تبدیل کروں گا، قائد تبدیل کروں گا۔ لشکر وہی رہے گا، قائد تبدیل کروں گا۔ تبدیل ہو گیا قائد۔ علی ابن ابی طالب علم لیے، پیغمبر نے الوداع کیا علی کو۔ کیا الوداع کیا؟ البسہ درعہ الحدید، اپنی لوہے کی زرہ علی کو پہنائی، وعممہ، اپنا امامہ علی کے سر اقدس پہ رکھا۔ کل بھی ایک جنگ پڑی تھی، اس میں بھی علی کو امامہ دیا، آج بھی خیبر میں بھی اپنا امامہ دیا۔ امامہ دینے کے بعد پھر یہ جملہ ایک دعا کا کہا، یا علی ان معک من لا یخذلک، تیرے ساتھ وہ ہے جو تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ کس طرف اشارہ تھا؟ یہ اس طرف اشارہ تھا کہ جو پہلے جاتے رہے ہیں ممکن ہے کہ ان کی فوج ان کا ساتھ نہ دیتی ہو اور وہ لیڈر یہ بہانہ کر سکتا ہو کہ میری فوج بھاگ جاتی تھی۔ ان معک من لا یخذلک، تیرے ساتھ وہ ہے جو کبھی بھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ کون؟ ان ھذا جبریل معک، یہ جبریل تیرے ساتھ ہے، جبریل کبھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ وَبِيَدِهِ سَيْفٌ لَوْ ضَرَبَهَا لَقَطَعَهَا الْجِبَالُ، اس کے ہاتھ میں ایک ایسی تلوار ہے اگر پہاڑ پہ بھی مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ جبریل تیرے ساتھ ہے۔ البسہ الدرع، درع پہنائی، گھوڑے پہ سوار کیا علی ابن ابی طالب کو، گھوڑے کو سوار کرنے کے بعد کہا یا علی امض، اے علی چلو، ھذا جبریل عن یمینک، جبریل تیرے دائیں طرف، میکائیل تیرے بائیں طرف، اسرائیل تیرے آگے، اسرافیل تیرے پیچھے،
اللہ کی دعا تیرے اوپر ہے اور محمد کی دعا تیرے ساتھ ہے، دشمن تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ علی مولا نے کہا یا رسول اللہ ایک بات بتا دے، خیبر کے میدان میں جا رہا ہوں 20 دن کے بعد، کب تک میں لڑوں؟ لمٹ بتا سکتے ہیں کب تک لڑوں؟ کہا اس وقت تک لڑو جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھ لے۔ لئن يهدي الله بك رجلا خير لك مما ان يكون له لك حمر النعم۔ تیرے وجود کی برکت سے اگر ایک بندے نے بھی اسلام قبول کر لیا، یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے، سرخ اونٹوں سے زیادہ تیرے لیے بہتر ہے۔ آئے علی بن ابی طالب، سنگلاخ چٹان تھی، سنگلاخ چٹان میں علی ابن ابی طالب نے اپنا علم گاڑا۔ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم اوپر سے جھانک رہا تھا، اس نے اوپر سے ندا دی اور کہا کون ہو؟ کہا انا علی ابن ابی طالب، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ یہ اندر گیا، اپنے سارے کمانڈروں کو جمع کیا اور کہا جو پہلے آتے تھے وہ اور ہیں، یہ تب تک نہ جائے گا جب تک قلعے کو فتح نہ کر لے گا۔ ان کی تورات میں، انجیل میں سب کچھ یہ امیر المومنین کے فضائل موجود تھے اور ان کے علماء جانتے تھے۔ کہا یہ تب تک نہ جائے گا جب تک قلعے کو فتح نہیں کرے گا۔ قصہ مختصر، مرحب کا بھائی پہلے آیا، امیر المومنین نے اسے قتل کیا۔ جب قتل کر چکے نا امیر المومنین اسے، مرحب کی آنکھوں میں خون اترا۔ مرحب نے اپنا خود جو سر کے اوپر رکھا جاتا ہے، جو اس نے پتھر کا بنایا ہوا تھا، اتنے موٹے پتھر کے ساتھ وہ بنایا ہوا تھا تاکہ کوئی وار کرے تو پتھر کے اوپر لگے، وہ خود اس نے پہنا، زرہ پہنی علی کے وار کے لیے، علی سے مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ جب میدان میں پہنچا نا علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں، اس نے اشعار پڑھے، رجز پڑھے کہ علمت خیبرو انا مرحب، مرحب کو خیبر جانتا ہے، میں بہادر ہوں، جنگجو ہوں، شجاع ہوں۔ اس کے فضائل پڑھنے تھے۔ علی ابن ابی طالب نے کہا اگر تم مرحب ہے، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ ایک وار کیا علی ابن ابی طالب نے، اس کے سر کے اوپر جو خود بنا ہوا تھا، اس پتھر کو کاٹتے ہوئے وار اس کے جبڑوں تک پہنچا، زمین پہ ڈھیر ہو گیا۔ جب زمین پہ ڈھیر ہوا، مرحب کی موت کو دیکھ کے قلعے کے اندر کھلبلی مچ گئی، یہودی بھاگنا شروع ہو گئے۔ جب بھاگے نا یہودی، علی ابن ابی طالب کیسے قلعے میں انٹر ہوئے؟ جو دروازہ تھا، علی ابن ابی طالب نے دروازے میں کیسے ہاتھ ڈالا یہ آپ کو نہیں بتایا جاتا۔ وہ دروازہ ایک پتھر کا تھا اور چٹان تھی پوری، اس میں ہاتھ پکڑنے کی کوئی دستہ نہیں بنا ہوا تھا۔ اس کو 40-50 بندہ دھکا دے کے بند کرتا، 40-50 بندہ کھولتا تھا۔ اس کا کوئی کنڈی اور کوئی تالا چابی نہیں تھا، وہ ایک چٹان تھی، ہاتھ ڈالنے کی بھی کوئی جگہ نہیں تھی۔ علی ابن ابی طالب نے اس چٹان میں ہاتھ ڈالے، پتہ نہیں کچھ لوگ کہاں بیٹھے۔ امیر المومنین نے چٹان میں ہاتھ ڈالے، علی کی انگلیاں چٹان کے اندر گھس گئی، دروازے کو پکڑا اور دور اٹھا کے پھینکا۔ ایسے پتہ چلتا تھا کہ جیسے کوئی مختصر سا پتھر ہو جسے
یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر نے جب علی ابن ابی طالب کو اس شجاعت کے ساتھ دیکھا تو کہا یا علی 3 دن کے آپ بیمار ہیں، آپ بھوکے ہیں، آپ پیاسے ہیں، 3 دن تک آپ نے کچھ کھایا نہیں، یہ خیبر کا در جس کو 40 بندے اکھاڑ نہیں سکتے آپ نے اکیلے اسے اٹھا کے پھینک دیا. کہا ما قلعتها من قوت جسدانیہ بل بقوت ربانیہ، میں نے اپنی قوت کے ساتھ نہیں رب کی عطا کردہ قوت سے اٹھایا ہے. اور کہا حضرت عمر کو جواب دیا، سنو کہ جواب یہ تو آپ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے سیرت امیر المومنین نے بھی یہ جملہ لکھا ہے. جب حضرت عمر نے کہا نا اتنا بڑا دروازہ آپ نے کیسے اٹھا لیا، کہا یہ دروازہ مجھے میرے ہاتھوں پہ ایسا لگا جیسے میری ڈھال ہے، جیسے میری ڈھال ہے یہ دروازہ مجھے ایسے لگا. اور میں ختم کر رہا ہوں مجلس کو ایک جملہ بیان کر کے. دروازہ یہ میرے خیال مناقب شہر ابو طالب شہر عاشوق نے لکھا ہے اور بہت کم پڑھا جاتا ہے یہ چیز کہ جو دروازے کی لمبائی تھی، چوڑا تھا دروازہ، وہ ہمارے ہاں تو پڑھا جاتا ہے کہ امیر المومنین نے آسمان کی طرف پھینکا اور ابھی تک لوٹ کے نہیں آیا. ایسا کچھ نہیں، جھوٹ ہے. وہ امیر المومنین نے آسمان میں نہیں پھینکا تھا، امیر المومنین نے خندق کے اوپر رکھا تھا. وہ ابھی میں بتانے جا رہا ہوں آگے. یہ جھوٹ فضائل ہے. جب اس سے زیادہ سچی فضیلت موجود ہے تو یہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آسمان کی طرف پھینکا اور ملائکہ کو کہا کہ آگے سے ہٹ جاؤ، کوئی چٹان آ رہی ہے تمہیں نہ لگ جائے. غلط ہے. یہ اپنی طرف سے کیوں بیان کرتے ہو؟ یہ چیزیں یہ موجود نہیں ہے کتابوں میں، یہ گزٹ علم ہے. 18 ہاتھ آپ فٹ کہہ سکتے ہیں، 18 فٹ کیا تھا دروازہ، لمبا تھا. خندق کی جو چوڑائی تھی وہ 20 ہاتھ تھی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ دروازہ چھوٹا تھا اور خندق کی چوڑائی جو تھی کیا تھی؟ زیادہ تھی. امیر المومنین نے کیسے لشکر اسلام کو دوسری طرف منتقل کیا؟ اب یوں منظر بنائے، دروازہ امیر المومنین نے یوں رکھا، ایک طرف تو دروازہ آ گیا لیکن چونکہ دروازہ چھوٹا تھا دوسری طرف کچھ نہ کچھ بچ جاتا تھا. امیر المومنین نے خود خندق میں چھلانگ اتاری، اپنے ہاتھ نیچے رکھے، اپنے ہاتھ علی نے نیچے رکھے. ادھر دروازہ دیوار خندق پہ ہے، ادھر سے علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں کے اوپر ہے. علی ابن ابی طالب نے درمیان میں، دروازے کے درمیان میں کھڑے ہیں علی ابن ابی طالب، دونوں ہاتھوں کے اوپر دروازہ ہے. لشکر اسلام کو کہا اپنے مال و متاع اور گھوڑوں سمیت دروازے کے اوپر آ جاؤ. وہ ادھر سے چلتے گئے، چون وہ ادھر آتے، جب قریب پہنچتے تھے اب فاصلہ تھوڑا سا رہ جاتا تھا. اب علی ابن ابی طالب اپنے ہاتھوں سے دروازے کو ادھر قریب کرتے، لشکر اسلام اوپر ہے. یہ کیا کم فضیلت ہے علی ابن ابی طالب کی کہ پورے لشکر اسلام کو علی نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے گزارا. یہ وہ دعا تھی جسے پیغمبر اکرم نے امیر المومنین کے لیے خیبر کے میدان میں تعلیم دی. اللہم اذہب عنہ الحر والبرد، اے اللہ علی سے سردی اور گرمی کو دور رکھ. وہ علی جس کی خاطر پیغمبر نے سردی اور گرمی کی دعا کی تھی. اے علی تو کتنا خوش نصیب ہے، تجھے تو سردی اور گرمی کا احساس نہ ہوا لیکن تیری اولاد کو کربلا میں جو گرمی اور پیاس کا سامنا کرنا پڑا. اجرکم اللہ. جو پیاس اور جو گرمی تیری اولاد کو کربلا میں دیکھنا پڑی وہ کسی اور کو نہ دیکھنی پڑی. کل مدینہ کی روانگی کے کچھ چند جملے کہے تھے اور چند جملے رہ گئے تھے.
بڑا ہی مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنا۔ پیغمبر اسلام نے جب ہجرت کے لیے مکہ چھوڑا تھا نا، اور جب مدینہ گئے تھے تو جو شخص بھی مکہ سے مدینہ آتا تھا پیغمبر پوچھتے تھے مکہ کا کیا حال ہے، پوچھتے تھے فلاں جگہ پہ ایک بیری کا درخت ہے، وہ درخت ابھی موجود ہے یا کسی نے کاٹ دیا ہے۔ اتنی محبت تھی پیغمبر کو مکہ سے۔ وہ مدینہ جہاں پہ حسین کی اماں کی قبر تھی، وہ مدینہ جہاں پہ نانا کی قبر تھی، وہ مدینہ جہاں حسن مجتبیٰ کی قبر تھی، اس قبر کو چھوڑنا کتنا مشکل تھا غریب کربلا کے لیے۔ روایت کہتی ہے جب آئے نا الوداع کرنے کے لیے قبروں کے اوپر، سب سے پہلے نانا کی قبر پہ آئے اور کہا نانا، بڑی ہی دکھ بھرے بیان کیے اور بڑی پیاری باتیں اپنے نانا کے ساتھ کی ہیں، غربت کے بیان کیے ہیں۔ غریب کربلا نے کہا نانا تیری امت اب مجھے تیرے شہر میں رہنے نہیں دیتی ہے، میں رخ کر رہا ہوں کربلا کی طرف، میں جامع شہادت کی طرف جا رہا ہوں۔ روتے روتے خواب میں آنکھ آگ لگی، خواب میں دیکھا پیغمبر اکرم ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں۔ علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں نانا قبر کو حکم دیجئے میں تیرے پاس آ جاؤں، اب تیری امت مجھے رہنے نہیں دیتی۔ اجرکم اللہ، کہا میرے بیٹے حسین، جو اللہ نے تیرے لیے شہادت لکھی ہے وہ تب تک نصیب نہ ہوگی جب تک تو کربلا نہ جائے گا، جب تک مدینہ نہ چھوڑے گا۔ عزاداروں اٹھے، بھائی کی قبر پہ آئے، بھائی کی قبر کو الوداع کیا۔ جب ماں کی قبر کی طرف بڑھے نا، ارباب مقاتل دیکھتے ہیں جب نانا کی قبر پہ آئے نا تو یوں لگتا تھا جیسے عظمت کا پہاڑ چل رہا ہو، اور جب بھائی کی قبر پہ آئے یوں لگتا تھا کہ جیسے عظمت کا پہاڑ چل رہا ہو، لیکن جب ماں کی قبر کی طرف دوڑے نا پتہ چلتا تھا جیسے چھوٹا بچہ ماں کی طرف جا رہا ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، دوڑ کے آئے، ماں کی قبر کو گلے سے لگایا، غریب کربلا علیہ السلام کیا، السلام علیک یا اماں، اے ماں تو نے بندے کفن میں حسین کو بلایا تھا، میں تیرے پاس آ گیا ہوں، تجھے الوداع کرنے آیا ہوں۔ عزاداروں دمعۃ الثاقبہ والا لکھتا ہے قبر سے 3 بین ہوئے، قبر سے 3 سلام آئے، السلام علیک یا غریب الام، او ماں کے پردیسی بیٹے حسین میرا سلام قبول کرو، السلام علیک یا عطشان الام، او ماں کے پیاسے بیٹے حسین، اجرکم اللہ، او ماں کے پیاسے بیٹے حسین میرا سلام قبول کرو۔ تیسرا بین کوئی بڑا ہی دردناک بین تھا، کہا السلام علیک یا سلطان الام، اے گھوڑوں کی ٹانگوں تلے روندے جانے والے حسین، اور جس کے لاشے کو پامال کیا جائے گا میرا سلام قبول کرو۔ بڑی ہی مشکل کے ساتھ الوداع کیا، ماں کے لاشے، ماں کی قبر کو الوداع کرنے کے بعد جب گھر میں آئے نا بس 2 جملے کہہ کے مجلس کو چھوڑ رہا ہوں، علم کشائی ہونی ہے، آپ نے غریب کربلا کے علم کو لے کے پرسا کر دینا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا جب نیبیاں تیار ہو گئی نا، عبداللہ راوی ہے وہ کہتا تھا میں نے دیکھا بیت الشرف پہ کچھ ناکہ لائے گئے، ایک پہلے بیوی آئی سوار ہوئی جس کے ساتھ ایک 13 سالہ بچہ تھا، میں نے پوچھا یہ کون ہے، کہا یہ حسن کی بیوہ ہے، ساتھ 13 سالہ جوان قاسم ہے۔
बीवी सवार हो गई। उसके बाद एक और बीवी आई जिसके हाथों पे 18 दिन का बच्चा था। आप मुझे बताओ, हमारे और तुम्हारे घरों में जब विलादत हो 18 दिन का ना बच्चा सफर के काबिल होता है और ना माँ सफर के काबिल होती है। आए रुबाब तेरी अज़मत, आए रुबाब तेरी ग़ुरबत, ना तू सफर के काबिल, लेकिन एक बार भी नहीं कहा हुसैन मैं सफर नहीं कर सकती, वो मेरा असगर छोटा है। सवार हो गई मेरी आकाज़ादी। अब्दुल्ला कहते हैं इसके बाद जो क़यामत का मंजर बना, मैंने देखा एक बीबी निकली जो कलीजों के झुरमुट में थी। बीबी का निकलना था, कहीं से अब्बास दौड़े, कहीं से अकबर दौड़े, कहीं से हुसैन आगे बढ़े। अब्बास ने ज़ानुए अदब खम किए, बीबी को इज्जत के सवार किया। आज एक मंजर बना, ये 28 रजब है, निगाह कर जरा 11 मुहर्रम को, जब बीबी बेपनाह में ऊंट पे सवार होने लगी, दाएं तरफ